اچھا، تو مشرق وسطی میں ایک فیوز روشن ہے۔ ایک سرے پر ایران، دوسرے پر اسرائیل اور ان کے بیچ میں لیبنان، ایک ممکنہ میدان جنگ۔ یہ فیوز بہت تیزی سے جل رہا ہے اور سچ پوچھیں تو پوری دنیا نے سانسیں روک رکھی ہیں۔ آئیے صورتحال کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں کتنا خطرناک ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال جو ہر ذہن میں ہے وہ یہی ہے، کیا یہ صرف ایک علاقائی جھڑپ ہے یا ہم کچھ بہت بڑا یعنی ایک نئی عالمی جنگ کا آغاز دیکھ رہے ہیں؟ اگلے چند منٹوں میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اس خطرناک موڑ پر پہنچے کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر عالمی سیاست کی بساط کا مرکز بن چکا ہے۔ دیکھیں، یہ تنازع پانی میں پھینکے گئے پتھر جیسا ہے جس کی لہریں صرف اس خطے تک محدود نہیں رہتیں۔ بڑی عالمی طاقتیں بھی اس میں شامل ہو چکی ہیں، جس نے اسے ایک ایسا عالمی مسئلہ بنا دیا ہے جس کے اثرات ہر کسی پر پڑ سکتے ہیں۔ تو اس سٹیج پر ہمارے سامنے 3 مرکزی کردار ہیں۔ انہی کے فیصلوں اور اقدام سے یہ سارا کھیل آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ کون ہے اور سب سے اہم بات، یہ چاہتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے ایران سالوں سے بہت منظم طریقے سے مشرق وسطیٰ میں اپنے اثر و رسوخ کا دائرہ یعنی اپنا ایکسس آف ریزسٹنس بڑھا رہا ہے، اور اس کی یہی پالیسی اس موجودہ تنازع کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اس کے ٹھیک سامنے ہے اسرائیل، جس کے لیے اپنی قومی سلامتی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اسرائیل کے نقطہ نظر سے ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ صرف کوئی سیاسی چیلنج نہیں، بلکہ یہ اس کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ اور پھر آتی ہے حزب اللہ، جو شاید اس کھیل کی سب سے فیصلہ کن کڑی ہے۔ یہ ایران کی حمایت یافتہ بھاری ہتھیاروں سے لیس ایک ملیشیا ہے جو اسرائیل کے خلاف ایک فرنٹ لائن کا کام کرتی ہے، اور اسی وجہ سے لبنان براہ راست اس تنازع کی آگ میں کھینچا چلایا ہے۔ اچھا، تو اب ہم کرداروں کو تو جان چکے ہیں، آئیے ذرا ان کے گیم پلان پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک ہائی سٹیک شطرنج کی بازی کی طرح ہے، جہاں دونوں فریقوں کی حکمت عملیاں بالکل مختلف لیکن ایک جیسی خطرناک ہیں۔ ایران کی حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے پراکسی وار کا تصور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مطلب خود براہ راست لڑنے کے بجائے بڑی طاقتیں اپنے حمایتی گروہوں کو اپنے لیے لڑنے کے لیے آگے کرتی ہیں۔ اس سے تنازع بہت زیادہ پیچیدہ اور غیر متوقع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس بنیادی تضاد کو بالکل صاف دکھا رہی ہے۔ ایک طرف ایران کی پراکسیز کے ذریعے یعنی پردے کے پیچھے سے لڑنے کی حکمت عملی، دوسری طرف اسرائیل کا براہ راست فوجی حملوں پر یقین، کیونکہ وہ ہر خطرے کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہ 2 مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ ہے۔ تو اسرائیل کا جواب کیا ہے؟ سیدھا آہنی مکے کی پالیسی۔ اس میں جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، سرحدوں پر سیکیورٹی کو انتہائی سخت کرنا اور اپنے دفاعی نظام کو مسلسل مضبوط بنانا شامل ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، خطرے کو سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دو۔ پردے کے پیچھے جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں بھی چل رہی ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ زمینی صورتحال ایک بارود کے ڈھیر کی طرح ہے۔ تناؤ اتنا زیادہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بہت بڑے دھماکے کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن یہ تنازع کسی خلا میں نہیں ہو رہا، اس کے جھٹکے پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب پر کیسے اثر ڈال رہا ہے۔ اس کے عالمی نتائج کو ہم 3 بڑے حصوں میں دیکھ سکتے ہیں: آسمان سے باتیں کرتی تیل کی قیمتیں، خلل کا شکار عالمی معیشت، اور دنیا بھر میں پھیلتی عدم تحفظ کی ایک نئی لہر۔ یہ چارٹ فوری اقتصادی خطرے کو بہت واضح طور پہ دکھاتا ہے۔ ایک نظر میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے اس خطے میں عدم استحکام تیل کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا سکتا ہے، اور اس کے نتائج پیٹرول پمپ سے لے کر پوری عالمی معیشت تک محسوس ہوتے ہیں۔ تو اب سب سے بڑا سوال، آگے کیا ہوگا؟ مستقبل کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن تجزیہ کار اس تنازع کے لیے 3 ممکنہ راستے دیکھ رہے ہیں۔ تو 3 بنیادی منظرنامے ہیں۔ پہلا، ایک بڑی علاقائی جنگ کا ڈراونا خواب۔ دوسرا، ایک منجمد تنازع جہاں چھوٹی موٹی جھڑپیں اور حملے ایک نیا معمول بن جائیں۔ اور تیسرا، ایک پائیدار سفارتی حل کی امید جو مذاکرات کے ذریعے حاصل ہو۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی راستہ سامنے آئے، ایک بات تو طے ہے، اس وقت جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ آنے والے کئی سالوں تک عالمی سیاست کا رخ متعین کریں گے۔ ہم ایک تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں۔
اور آخر میں ہم اسی فیصلہ کن سوال پر واپس آ جاتے ہیں، کیا سفارتکاری اس بڑھتے ہوئے بحران کو روک پائے گی یا دنیا پہلے ہی ایک تباہ کن نئی جنگ کے راستے پر چل پڑی ہے؟ اس کا جواب ہی ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا۔